بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آر نالج آفیشیل میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان رؤف احمد ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے، جس میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ حالیہ دھند کے جو ہماری گندم کے اوپر اثرات ہیں اور ہمیں اس وقت کھاد اور پانی دینا چاہیے یا نہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، جو دھند ہے، جو پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ جو اگیتی فصلیں تھیں اور دھند پڑنے سے پہلے زمین جو ہماری آب و ہوا کا جو ٹمپریچر تھا وہ بہت زیادہ جا رہا تھا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ناظرین ہماری گیتی جو کاشت والی فصلیں تھیں گندم کی، ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور وہ بالکل تیلی کی جانب جا رہی تھیں اور وہ اپنی ٹلریج نہیں بڑھا رہی تھیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے جیسے یہ دھند پڑی، اللہ کا شکر ہے کہ دھند پڑی اور ہم سردی بڑھی اور ہماری گندم کو جو ہے وہ فائدہ ہوا کہ اس کو سردی ملی۔ ناظرین، اگر سردی نہ پڑے، آب و ہوا میں ٹمپریچر یعنی زیادہ رہے، ٹھیک ہے، تو ہماری گندم کو اچھی پیداوار نہیں دیتی۔ میں آپ کو دوسرا جو ایفیکٹ ہے دھند کا وہ یہ ہے کہ ناظرین، ایک تو جن دوستوں نے ابھی تک پانی نہیں لگایا تھا وہ ان کو پانی کی، کیونکہ ناظرین نہری علاقوں میں وہ اس کی باری کا حساب ہوتا ہے، تو ان کو باری ابھی لیٹ تھی، ایک دو دن کا پانی لیٹ تھا اور وہ ان کو پانی کی ضرورت تھی پودوں کو، اور وہ اس کا نقصان ہو رہا تھا گندم کی فصل کو، ٹھیک ہے۔ دھند پڑنے کی وجہ سے ان کا ایک فائدہ یہ ہو گیا، وہ پودوں کو جو نقصان ہو رہا تھا وہ نہیں ہوا اور اس کو نمی ملتی رہی۔ اب وہ جیسے ان کی باری آئے گی وہ پانی لگا لیں گے، اور جن کے حضرات کے ٹیوبل وغیرہ ہیں وہ تو لگا سکتے ہیں، جیسے مرضی پانی لگائیں، لیکن ناظرین یاد رکھیں کہ اگر زمین وتر میں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر پانی آپ نہ لگائیں تو بہتر ہے، کیونکہ ناظرین زیادہ پانی لگانے کی وجہ سے آپ کی فصلوں کو رسٹ آ سکتا ہے۔ یہ رسٹ کا بھی بعد میں لوگوں کو سپرے کرنے پڑتے ہیں، اس پچھلے کئی سالوں سے یہ اس کا مسئلہ چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری اقسام ایسی ہیں جو رسٹ آتی ہیں، اچھی پیداوار دیتی ہیں لیکن حکومت اس کو منظور نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو وہ گندم دکھاتا ہوں جو زیادہ اگیتی تھی اور وہ گرمی کی ٹمپریچر آب و ہوا میں گرمی کی وجہ سے ناظرین وہ بالکل تیلی کی طرف چلی گئی، یعنی گوب کے فوراً جلدی وہ گوب پہ آ گئی۔ اس کا کیا نقصان ہوا یہ دیکھیں ناظرین، یہ گندم نے ابھی سٹا بھی نکال لیا۔ کتنا سٹا ہے؟ 4 انچ کا بھی نہیں سٹا رہا، یعنی اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ آب و ہوا میں گرمی تھی، ٹھیک، اس لیے وہ زیادہ آ گئی، وہ آ گئی تیلی پہ آ گئی اور اپنا سٹا نکالنا شروع کر دیا۔ ناظرین یہ ہوا ہے گرمی کی وجہ سے نقصان سے۔ الحمدللہ یہ دھند پڑنے کی وجہ سے آب و ہوا میں جو گرمی کی شدت تھی اس میں ٹھہراؤ آیا، فصلوں کو سکون ملا، وہ سردی ہوئی پڑی اور تھوڑی سی گندم کو جو ہے اس کو اپنی ٹریلج بڑھانے کا موقع ملا اور اپنی پیداوار بڑھانے کا موقع مل گیا۔ اب میں بات کروں اس میں پانی اور کھاد کی۔ ناظرین جن گندم میں ابھی زمین میں وتر پڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ابھی تک پانی کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو پانی نہ لگائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اوپر سے ہوا میں جو فوگ ہے، یہ دھند ہے، اس کی وجہ سے جو نمی ہے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی نمی ہے، اس سے ناظرین پودوں کو رسٹ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسٹ سے بھی بچا جا سکتا ہے اگر آپ پانی کو نہیں لگائیں، ابھی تھوڑا سا ٹھہر لیں، جب زمین کا پتھر خشک ہو جاتا ہے آپ اس وقت لگائیں، لیکن ناظرین اوپر سے بندی آ رہی ہے پانی کی یا نہری علاقہ جاتا وہ لگا لیں، کیونکہ ناظرین اس کے بعد اس کے اوپر بندی آ گیا، اس کے بعد ان کو کاسٹلی پڑے گا کہ وہ دوبارہ وہ ٹیوبل وغیرہ سے پانی بعد میں لگائیں۔ اور جن دوستوں بھائیوں نے ٹیوبل سے پانی لگانا ہے تو وہ نہ لگائیں، اس کو کیا ضرورت ہے، ابھی ضرورت نہیں ہے خرچ کرنے کی، جب اس کو ضرورت ہوگی آپ اس وقت ڈالیں گے تو آپ کی ایک تو فصل کو رسٹ نہیں آئے گا، رسٹ سے محفوظ رہے گی، دوسرا پھر آپ کی جو پودوں کی جڑوں ہیں نا ان کو بھی صحیح آکسیجن ملے گی، وہ صحیح گروتھ کریں گی، آپ کی فصل بہتر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اب پانی نہ لگائیں گے، پانی تھوڑا سا لیٹ لگا لیں، کوئی بات نہیں، اس سے کوئی کچھ نہیں فرق پڑتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ناظرین جو چکنی مٹی والی زمینیں ہیں یا کلراٹھی زمینیں ہیں ناظرین، اس میں وتر ہے وہ جلدی خشک نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے، تو آب سیم زدہ جو زمینیں ہیں وہ بھی ناظرین ابھی پانی نہ لگائیں، وہ تھوڑی سی بعد میں لگائیں، لیکن اگر نہری ان کو پانی لگنا ہے، اوپر سے بندی ختم ہونی ہے، ٹھیک ہے، 1-2 دن کے بعد، تو پھر وہ پانی لگا لیں۔ اور جو کھاد کا سلسلہ ہے وہ ناظرین آپ شام کے وقت یعنی عصر کی نماز کے بعد یا آپ اس میں یوریا کھاد وہ ڈال کا چھٹا دے سکتے ہیں۔ اس طرح سے وہ پتر پہ آپ بہترین طریقے سے کھاد اثر کرے گی، اس کو کھاد کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اس کی افادیت اور زیادہ بڑھے گی۔ ویسے ہی دھند کی وجہ سے اس کی جو افادیت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے کھادوں کی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری پروگرام کی مکمل سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔